السلام علیکم۔ محمود ہل کیر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین، آج بات کرتے ہیں زسٹی ٹیبلیٹ کے بارے میں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹ اور خوراک کا طریقہ ہم لاسٹ میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بات کرتے ہیں زسٹی 250 ملی گرام کے بارے میں۔ یہ زسٹی اس کی برانڈ نیم ہے۔ ابھی اس کی کمپوزیشن جو ہے، اس دوائی میں کمپوزیشن جو استعمال ہوئی ہے یعنی فارمولہ ایزیترومائسین ہے۔ ایزیترومائسین یہ اس کی کمپوزیشن ہے، یعنی اس کا فارمولہ ہے۔ یہ 250 ملی گرام میں بھی آتی ہیں، 500 ملی گرام میں بھی یہ میڈیسن آتی ہیں، یعنی یہ گولیاں آتی ہیں۔ تو ناظرین، ابھی زسٹی کی یوزز یعنی کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ دوائی، یہ میڈیسن جو زسٹی ہے، ایزیترومائسین ہے، یہ مختلف قسم کی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ میکرولائڈ قسم کی اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ بیکٹیریا کی افزائش کو روک کر کام کرتا ہے۔ یہ دوائی وائرل انفیکشن جیسے بیماری میں استعمال نہیں ہوتی ہے، جس طرح جسم میں سردی ہو، فلو وغیرہ کے لیے یہ دوائی کارآمد نہیں ہے۔ ناظرین، یہ دوائی فلو اور سردی کے لیے کارآمد نہیں ہے، صرف یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں۔ ابھی اس کی یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہونا چاہیے، یعنی بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہیں، بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں۔ ناظرین، کان کی اندرونی حصے میں انفیکشن ہو، جس کو اوٹائٹس میڈیا بھی کہتے ہیں، اس کی انفیکشن میں بہت مفید میڈیسن ہے یہ ایزیترومائسین، اس میں لینا چاہیے۔ تو یہ دن میں ایک گولی کھانے کے بعد یا آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے آپ لے لیں تو یہ جو اوٹائٹس میڈیا کا پرابلم ہے، کان میں جو انفیکشن ہو، وہ انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں اس سے۔ ٹانسلز ہو، ناظرین، بہت لوگوں کو ٹانسلز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹانسل ہوتے ہیں، جس کا علاج صرف آپریشن، بڑے بڑے ٹانسل کا علاج آپریشن ہی ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ٹانسلز ہوتے ہیں جو منہ کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ مریض کو بخار بھی ہو سکتی ہیں، سانس لینے میں بھی اس کو دشواری ہوتی ہے، بات کرنے میں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہیں، تو ایسی حالت میں بھی ایزیترومائسین لینا چاہیے۔ تو اس میڈیسن سے لینے سے مریض کی ٹانسل جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خرابی ہو وغیرہ کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو، مریض کو کھانسی زیادہ آتی ہو یا سینے میں درد ہو، جو کھانسی سے سینے میں درد ہوتی ہے نا، اکثر ہم کھانستے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کا بہت برا حال ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلیٹ بہت مفید ہے۔ کسی کو اگر دست لگے ہو، دست کی بیکٹیریا، جو دست لگتا ہے وہ کسی بیکٹیریا ہی کی وجہ سے دست لگتے ہیں، جو بیکٹیریا انفیکشن ہو جاتا ہے، جو انٹسٹائن اور پیٹ میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جانے سے دست لگتے ہیں، تو ایسے حالت میں بھی مریض کو یہ دوائی بہت مفید ہے، اس کے لیے یہ دوائی کارآمد ہے۔ دست کے لیے بھی یہ میڈیسن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیکسول ٹرانسمیٹ ڈیزیزز بہت اہم ٹاپک ہے یہ دوائی کے بارے میں۔ سیکسول ٹرانسمیٹ ڈیزیزز، جس کو ہم مختصراً انفیکشن STD کہتے ہیں، جس میں ایزیترومائسین بہت کارآمد ہے، اسپیشل طور پر فیملی میں
ورجائنا ڈسچارج رہتا ہے یا یورینیشن برننگ ہوتی رہتی ہے، جو ای سی ڈی انفیکشن کا ایک حصہ ہے، اس کو علاج کے لیے بہت مفید دوائی ہیں۔ تو فیملی کو اگر ایسے مسائل ہو تو لازم ایزیترومیسین دن میں ایک دفعہ کھانے کے بعد یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ فیملی کے جتنی بھی مسائل ہیں، انفیکشن ہے، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ملیریا میں بھی پیراسیٹامول کے ساتھ جو ملیریا کے مریض ہوتے ہیں تو اس کو پیراسیٹامول کے ساتھ یہ ایزیترومیسین دینا چاہیے، جس سے ملیریا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کے بارے میں، ایزیترومیسین کے بارے میں انفارمیشن۔ ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کامن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے ایزیترومیسین کی، اس میں نوزیا وومیٹنگ رہے گی، متلی الٹی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتی ہے، ساتھ میں معدہ اپسیٹ سا لگ سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیئرنگ اور ویژن کی تکلیف یعنی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی حالات میں اگر ایسا کوئی بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو تو اپنے معالج یا کسی مستند ڈاکٹر سے ہی آپ مشورہ کر کے استعمال کریں یا دوائی کو فوراً بند کریں۔ عام طور پر اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نظر نہیں آئے ہیں، زیادہ کھانے سے تو ہوتے ہیں، لیکن جو مریض کو جس کو پرابلم ہے اسی پرابلم کو استعمال کرنے سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کسی کو محسوس نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اورال یوزز یعنی خوراک کا طریقہ، ناظرین ایڈلٹ یعنی بڑوں کے لیے دن میں 500 ملی گرام کی ٹیبلیٹ دن میں ایک دفعہ دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر لے لے تو بہت بہترین ہے۔ بڑوں کے لیے 500 ملی گرام کی ایک گولی، اور جو 20 سال سے کم عمر کے جوان ہے یعنی 12 سے 20 کے درمیان جو عمر والے لوگ ہیں، وہ 250 ملی گرام کی دوائی اس کو دینا چاہیے، یعنی گولی 250 ملی گرام کی گولی کھانے کے بعد اس کو دینا چاہیے۔ بچوں کو یہ ٹیبلیٹ ہرگز نہ دے۔ بچوں کو جو 12 سال سے جو کم عمر کے لڑکے ہیں اس کو یہ دوائی نہیں دے۔ تو ناظرین، یہ تھی زیسٹی کے بارے میں انفارمیشن ویڈیو، یہ معلومات۔ ناظرین، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں اور نہ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہے اس سے میں ایک درخواست کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پہ جب ویڈیو ایک تو پورا دیکھیں اور دوسرا آپ کمنٹ کریں کہ ویڈیو اچھی ہے یا بری ہے، ساتھ میں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، تو میں آپ کے ساتھ اور اچھی میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ لاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اگلی میڈیسن تک مجھے محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔